الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و مومنین، یا علی مدد، مولا غازی آپ کو عزت دے اور آپ کو کبھی کوئی غم نہ آئے سوائے غم حسین کے۔ اچھا، میں شیعوں کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ شیعوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے اہل سنت کی کتب میں اور جو صحاح ستہ ہے ان میں، اور قرآن اور حدیث کے بارے میں اب انشاءاللہ آگے چل کے آئے گا۔ پہلی دو ویڈیو میری اسی موضوع پہ بنی ہے۔ اچھا، جب ان کی کہیں دال ہی نہ گلتی تو پھر یہ ایک لفظ آتا ہے تقلیدیوں کی طرف سے۔ تقلیدیے جو ہے نا، یہ اہل شیعوں کا گروہ ہے، تقلیدیہ والجماعت کہہ لیں یا اصولی والجماعت، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث والجماعت، یہ اس طرح کی جماعتیں ہیں۔ انہی میں ایک تقلیدیہ جماعت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ نے حیدر کرار جو ہے نا، شیعہ اثنا عشریہ، وہ غلو کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ذات میں، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کو بڑھا دیتے ہیں۔ او بابا، بڑھانے والی کون سی بات ہے؟ جس علی نے بنایا علی کو علی، وہی علی جانتا ہے مقام علی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں یار؟ ہم کیا بڑھا سکتے ہیں؟ کیا کم کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال اس میں یہ آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ غلو ہم کرتے ہیں یا کہاں پہ ہوتا ہے۔ غلو ویسے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ چہاردہ معصومین علیہ السلام اللہ کا نور ہے جو زمین پر بشری پردوں میں آیا۔ میرا تو عقیدہ اپنا اپنا ہے جی، میرا عقیدہ یہ ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے پہ رہے۔ لیکن جب آپ تنزیہ شیعوں کو، تو شیعہ ہو گیا ہے، تو اینجے، تو یہ ہے، تو کالے کپڑے پہنے ہیں تو اسے تو شیعہ ہو گیا ہے، اوے کڑی پائی ہے، پھر اینجے، یہ چیزیں ہم پھر آپ کو جواب تو دیں گے نا، پھر جواب دیں گے۔ اب غلو کی بات آ گئی تو سنیے گا جی، غلو کے بارے میں کیا ہے جی، کہ یہ لکھتے ہیں کہ جی ہاں جی، غلو، شیعہ غلو جو کرتے ہیں نا، اس پہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاؤں جی۔ آگے ہے جی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جی سنیے گا جی غور سے ذرا، کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حالت مستی و غلبہ میں جو اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، اس میں حضرت علی نے فرمایا ہے کہ میں زندہ ہوں جو کبھی نہیں مروں گا، اور میں قبروں سے مردوں کو اٹھانے والا ہوں، اور میں ہی قیامت برپا کرنے والا ہوں جی۔ یہ تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہوا ہے جی۔ آگے چل کے تحفہ اثنا عشریہ کی صفحہ نمبر ہے جی 125، باب نمبر 7، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت نے دونوں جہاں کے مشکل کشا ابو الحسنین کی طرف رجوع کیا اور اس مظہر العجائب والغرائب کی کرامات ظاہر ہوئیں۔ ہاں جی، یہ غلو ہمارے غلو کا کہتے ہیں جی، یہ سنیے اپنی طرف سے۔ اچھا جی، اب آگے چل کے آپ کو میں اور ایک بات بتاؤں گا کہ ہم دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد آخرنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، درمیان میں بھی محمد، آخری بھی محمد، کن کے بارے میں؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں، 12 ائمہ کے بارے میں۔ جو 13ویں امام کا قائل ہے، جو 14ویں امام کا قائل ہے، خمینی کو امام مانے، خامنئی کو امام مانے، کسی کو بھی اگر کوئی امام مانتا ہے 13واں یا 14واں، اس کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں، اور کل فرشتوں کی لعنت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جی۔ بالکل، ہم صرف 12 ائمہ کے قائل ہیں، اور وہی ائمہ جن کو نبی مکرم نے نام لے کر بتایا کہ یہ میری امت کے اللہ کی طرف سے جو حجت ہے، اور پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد۔ اچھا جی، اب آگے چل کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پھر وہی روایت ہمیں دکھاتے ہیں کہ جی ایک روایت کو ایک بندہ مجھے بھی سنا رہا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے مجھے نہیں مانا وہ بھی جہنمی، اور جس نے مجھے مان لیا وہ بھی جہنمی۔ عجیب سی بات تھی، یعنی اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ جس نے شان کو گھٹایا وہ بھی جہنمی، جس نے بہت زیادہ بڑھایا وہ بھی جہنمی۔ کیا شان بڑھانے والی بات ہے؟ کیا شان بڑھا کیا سکتے ہیں ہم ان کی؟ جو جن کی شان لامحدود ہے وہ کیا بڑھا سکتے ہیں ہم؟ منبر کوفہ پہ میرے مرشد علی تشریف فرمایا اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ چاند میرے حکم سے روشن ہوئے، ستارے میرے حکم سے چلیں، سورج میرے حکم سے طلوع ہو، میرے حکم سے غروب ہو، دن میرے حکم سے آئے، رات میرے حکم سے چھا جائے،
پتوں اور پھلوں کا میں لگانے والا ہوں، اولاد میں دینے والا ہوں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں میں لگاتا ہوں اور نبیوں کو نبوت میں دیتا ہوں۔ اور کیا پڑھوں؟ آگے بہت کچھ ہے جی، یہاں تک کہ بس ہضم ہو جائے کافی ہے۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا علی یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں جو آپ اپنے میں بیان کر رہے ہیں، تو میرے مرشد علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش، نیچے بیٹھ، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، یہ میری صفتیں نہیں، میری نوکری ہے، اور میری صفتیں تو اگر میں بیان کر دوں تو آدھی دنیا پاگل ہو جائے اور آدھی دیوانی ہو جائے اور آدھی مر جائے، تم تو میری صفتیں سن ہی نہیں سکتے، تو آگے میں کیا اس شان کیا بڑھانی، کم کرنی ہے۔ اچھا جو یہ کہتے ہیں کہ جی شان کو بڑھایا وہ بھی جنمی، کم کیا وہ بھی جنمی، سنیے گا جی، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے صحیح مسلم، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 333، باب مناقب علی، اور اہل سنت کی معتبر کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ سنیے گا جی، مسلم شریف نے لکھا ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ تو علی کو گالیاں دے، جب اس نے انکار کیا تو معاویہ نے کہا ما من آکا کہ میں نہیں ابو طلحہ کو گالیاں دینے سے انکار کرتا ہوں، مانیا ہوں۔ یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی ہے مسلم کی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کم کیا اور بڑھایا دونوں جہنمی ہیں، تو اس لیے پڑھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333 کے مطابق، اہل سنت کی کتاب البدایہ والنہایہ کے مطابق شان کم کی گالیاں نکلوانے کا کہا، اور جس نے بھی کہا اس کا مطلب ہے جہنمی ہوا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے چل کے آپ کے سامنے جی یہ روایت پڑھنی ہے میں نے، ہاں جی، سورہ الصفات ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی آیت نمبر ہے 84، ٹھیک ہے جی۔ اب میں تفسیر آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اہل سنت کی تفسیر ہے کبیر، تفسیر فتح القدیر اور تفسیر قرطبی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے۔ سورہ صفات کی جو ان من شیعتی من شیعت محمد، یعنی کہ کہنے انہوں نے تفسیر میں اپنی تینوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نبی جو تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی بالکل، نام آئے تو اب میں نے شروع کیا، پہلے میں نام لے لیتا تھا لیکن مجھے فیل ہوا ہے کہ جب بھی ان کا نام آئے چہردہ معصومین کا، اس پہ عبادت ضرور کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے جی، عبادت ہے، یہ بھی پڑھنا ہے آگے چل کے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا تو جی سنیے گا، انہوں نے لکھا ہے کہ ان من شیعتی من شیعت محمد، کہ ابراہیم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے شیعوں سے تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ کانا علی منہاجہ و دینہ، کہ ابراہیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے طریقے پر تھا، اور علی مرتضیٰ اور محمد مصطفیٰ کا طریقہ ایک ہے، پس جو محمد کا شیعہ ہے وہ علی کا شیعہ ہے، اور جو علی کا شیعہ ہے وہ محمد کا شیعہ ہے۔ اور تیسرا قول تفسیر کے مطابق جو شیعہ میں ہے کہ ابراہیم نبی علی کے شیعہ سے تھے، چونکہ یہ تفسیر جو ہے نا، یہ تیسرا قول ہماری طرف سے بھی ہے کہ ابراہیم علی کے شیعوں میں سے تھے، کیونکہ دی بات تو ایک ہی ہوئی، جو علی کا شیعہ وہ محمد کا شیعہ، جو محمد کا شیعہ وہ علی کا شیعہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بات کیا ہوئی کہ ابراہیم علی کے شیعوں میں سے تھے جی، چونکہ علی اور محمد کا دین ایک ہے، پس جو علی کا شیعہ ہے وہ محمد کا شیعہ ہے۔ اب ابراہیم اور نوح کے پیروکار کا کس کے شیعہ ہوئے جی؟ علی کے شیعہ۔ اچھا اب آگے چل کے جناب والا آپ کو میں نے احادیث شروع کرنے لگا ہوں قرآن کے مطابق۔ میں نے پہلے بھی چیلنج کیا کہ صحیح سند حدیث کسی بھی سیاستہ سے یا کسی اور کتاب سے اور قرآن کی کسی بھی تفسیر سے اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث یا کوئی بھی مکتبہ فکر اپنا نام دکھا دے، یا تقلیدیہ گروپ اپنا نام دکھلا دے، اصولی گروپ اپنا نام دکھلا دے، ہم بھی وہی کہ انہی کے پیروکار ہونے کے لیے کوشش کریں گے۔ ویسے ہم نے ہونا نہیں الحمدللہ، ہم اوپر پڑھ کے علی ولی اللہ ہیں، ہماری نماز میں بھی علی، اذان میں بھی علی، ہماری ہر عبادت میں علی۔ جس عبادت میں علی نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، زنا ہے، میرے مرشد کا فرمانے نشان ہے جی۔ السوائق محرقہ
اس کی صفحہ نمبر 99 اور آیت ہے 11 فضائل اہل بیت ابن حجر مکی، کنز الحقائق صفحہ نمبر 149، اس کے بعد نور الابصار، کفایت الطالب اور بہت سی کتابیں ہیں جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے در منصور کی عبارت ہے، در منصور کی میں آپ کو بتا دوں، ہاں جی در منصور ہے، جلد نمبر اس کی ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 369 جی۔ در منصور میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ایک مرتبہ حضرت علی نبی پاک کے پاس آئے تو آن جناب نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تحقیق یہ علی علیہ السلام اور اس کے شیعہ قیامت کے دن نجات پائیں گے، اور اس فرمان نبی کے مطابق، اسی فرمان نبی کے مطابق جو آیت نازل ہوئی کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ خیر البریہ ہیں، شیعہ خیر البریہ ہیں جی۔ در منصور کی عبارت ہے، تاڑیاں کتاباں سنیاں نہیں پڑھ رہے ہیں وہاں جی۔ آگے چل کے جی کفایت الطالب کی عبارت ہے، صفحہ نمبر ہے جی 246، سنیے گا جی۔ حضرت جابر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاس تھے کہ حضرت علی تشریف لائے اور نبی کریم نے فرمایا کہ تمہارے پاس میرا بھائی آ رہا ہے۔ پھر آن جناب کعبہ کی طرف متوجہ اور کعبہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تحقیق یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن ہی کامیاب ہوں گے جی۔ کفایت الطالب آگے چلیں گے جی جناب والا۔ مناقب خوارزمی کی عبارت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس میں لکھا حضرت علی فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ سے اور آپ کے شیعوں سے حوض کوثر پر میری ملاقات ہوگی اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں جی۔ آگے چلیے گا جی۔ سوائے کے محرکہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ نے آپ کو تمہاری اولاد اور اولاد کی اولاد کو بخش دیا اور تمہارے شیعوں کو اور ان کے دوستوں کو بھی بخش دیا، اور اس چیز کی تمہیں خوشخبری ہے جی۔ آگے سوائے کے محرکہ کی عبارت ایک اور آپ کے سامنے، نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم اور حسن اور حسین میرے ساتھ جنت میں ہوں گے اور ہماری ذریت ہمارے پیچھے پیچھے ہوگی، اور ہمارے ازواج ہماری ذریت کے عقب میں ہوگی، اور ہمارے شیعہ ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گے جی۔ ذریت میں الحمدللہ سید ہوں، امام نقی علیہ السلام کی اولاد ہوں، سید مقبول حسین شاہ نقوی البخاری۔ اب ٹکر ٹوکریوں پہ جن کی ذات کا کوئی پتہ نہیں ہے، جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ایرانیوں کی تقلید کر کے جب ادھر کے جو ولایت پڑھنے والے ہیں، علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والے شیعہ ہیں، ان کے اوپر بھونکتے ہیں، ان حرام زادوں کو میرا پیغام ہے کہ نبی مکرم کی کوئی ایک حدیث پڑھ لو، تو ذیل مسائل میں ایک بھی حدیث نہیں ہے حرام زادوں۔ او کتی کے بچوں، تمہیں کیا کہوں میں، کھوتی کے بچے ہو جو معصوم علیہ السلام کو چھوڑ کر کتے بلوں کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر پھرتے ہو اور صدات کی توہین کرتے ہو۔ اب نبی مکرم کی حدیث کے مطابق صدات کا مقام کا آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیا قصور ہے ہمارا؟ تقلید نہیں کرتے، ایرانی شیعہ نہیں بنتے، جن کی اوقات کوئی نہیں، ذات برادری کو موچی کو جلایا اور تم صدات پہ بھونکتے ہو، ان کے پیچھے پیچھے پھرنے والے۔ وہ ایک فروخ آباد کا علوی کہلواتا ہے، مجھے علوی نہ کہنا، او حرام زادے تو ہے کب علوی؟ علوی تو ہم ہیں، علی کی اولاد تو ہم ہیں الحمدللہ، فاطمی تو ہم ہیں الحمدللہ۔ آگے چل کے جی، آگے جناب والا جی جی یہاں تک ہی کافی ہے۔ آگے ہم نے پڑھنا ہے کہ اہل سنت کا اقرار کہ شیعہ بھی ایک اسلامی فرقہ اور اسلام کا معتبر فرقہ ہے۔ ہاں جی، ان کی سیاستہ میں سے جو شیعہ راوی ہے نا وہ نکال دینا تو ان کے پاس وضو بھی نہیں بچتا، وضو تو پہلے بھی نہیں ہے، یہ پہلے بھی 5 مرتبہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں، 5 مرتبہ پاؤں دھو کے جی بالکل۔ بہرحال آگے انشاءاللہ پڑھیں گے جی اہل سنت نے کیا کہا ہے مزید، اور اللہ کے قرآن میں شیعوں کی 1-2 ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے، پھر انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت جو ایرانی شیعوں کو بہت چبھتی ہے، اصولیوں کو بہت چبھتی ہے، الحمدللہ ہم اثنا عشری شیعہ ہیں اور جو محدثین نے لکھا وہ پڑھ رہے ہیں جی۔ تو ذیل مسائل گئی باڑ میں، ہاں جی، مولا غازی آپ کو اس دے، اللہ آپ کا امن و ناصر ہو، مولا حسین آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے
یہ آئے گی